السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان فیصل درانی اپنے پروگرام کڑوا سچ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اے رب دو جہاں میرے دامن میں کچھ نہیں، میرے تو پاس ہے فقط ایک دل لہو لہو۔ پوچھتے ہیں میں نے آدمی معبود کی طرح، میری نماز درد ہے آنسو میرے وضو۔ ناظرین، آج ہم پھر دوبارہ بات کریں گے فورینزک سائنس ایجنسی کی کہ فورینزک سائنس ایجنسی میں کم از کم تعلیمی میعاد جو ہے وہ فارما ڈی ہے، جبکہ وہاں پر ایسے لوگوں کو خاص طور پر ہمیرا شفیع کی تعلیم صرف بی فارمیسی ہے، اور بی فارمیسی تعلیم والے کو پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں لیب ٹیکنیشین کی ڈیوٹی دی جاتی ہے، جس کی ماہوار تنخواہ 40,000 روپے ہے، مگر محترمہ نے اصل و رسوخ استعمال کرتے ہوئے دگنی تنخواہ پر سائنسدان کی نوکری حاصل کی، جبکہ اب تک سینکڑوں بی فارمیسی کے حامل امیدواروں کو ناٹ ایلیجبل کیا جا چکا ہے۔ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کی آڈٹ رپورٹ 2009-2011 میں کہا گیا ہے کہ ہمیرا شفیع کو نااہل ہونے کی بنا پر نوکری سے نکالا جائے، جس کے جواب میں اسے ترقی دیتے ہوئے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا۔ ان پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ گزشتہ 3.5 سال سے زیادہ عرصے سے ایک ہی وقت میں 2 نوکریاں کر رہی ہیں، اور وہ جگہ سے بیک وقت تنخواہ بھی وصول کر رہی ہیں، جو کہ بہت بڑا جرم اور حکومت پنجاب کے ساتھ دھوکہ ہے۔ محترمہ پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ چغتائی فارما سیالکوٹ پر بھی ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ایفیڈیوٹ پر صاف لکھا ہے کہ میں چغتائی فارما سیالکوٹ ہول ٹائم بیسس پر نوکری کر رہی ہوں، اور میں کسی گورنمنٹ، سیمی گورنمنٹ یا خود مختار ادارے میں نوکری نہیں کرتی۔ اب تک اس لائسنس کی 2010 اور 2012 میں 2 دفعہ تجدید ہو چکی ہے، اور آج بھی ہمیرا شفیع چغتائی فارما سیالکوٹ پر بھی ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں اور 2 تنخواہوں کے مزے لوٹ رہی ہیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے ان شکایات پر تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں، اور اسی طرح گزشتہ 1 سال سے ہمیرا شفیع پنجاب یونیورسٹی کے کالج آف فارمیسی سے ایم فل ان فارماکولوجی میں کیمسٹری میں کر رہی ہیں، اور اس مضمون کی صرف صبح کے وقت ایک کلاس ہوتی ہے۔ یہاں بھی محترمہ نے غلط بیانی کی کہ شام کی کلاسز میں داخلہ لینا ہے، اور 1 سال سے محترمہ کی پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی میں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک حاضری 100% ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں بھی حاضری 100% ہے۔ اسی طرح 2009 میں پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے 32 سائنسدانوں کو تربیت کے لیے امریکہ بھیجا گیا، اور اس وقت محترمہ طبی حالت کے مطابق انٹرنیشنل سفر نہیں کر سکتی تھی۔ یہاں بھی محترمہ نے سفر کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح محترمہ نے ٹریننگ کے دوران بیٹی کی ولادت سے اسے امریکی شہریت دلوا دی۔ 2009-2010 میں ہمیرا شفیع کو 7,96,603 روپے سیلری دی گئی، اور پیرا نمبر 25 میں لکھا گیا ہے کہ اخبار میں دیے گئے اشتہار کے مطابق فورینزک سائنٹسٹ کی بھرتی کے لیے مطلوبہ تعلیمی معیار ڈی فارما ہے، جبکہ ہمیرا شفیع بی فارما تھی، جو 4 سال کا پروگرام ہے، جبکہ ڈی فارما 5 سال کا پروگرام ہے۔ اس طرح آڈٹ نے نشاندہی کی کہ یہ تقرری غیر قانونی ہے، اور اس طرح ہمیرا شفیع کو دی گئی رقم 45,43,771 روپے کا قانونی جواز نہیں ہے۔ آڈٹ نے اس بے قاعدگی کی انکوائری کرنے، ذمہ داری فکس کرنے کی بھی سفارش کی، اور محکمے نے اس پر یہ موقف دیا کہ فارمیسی کونسل اور پنجاب پبلک سروس کمیشن بی فارما اور ڈی فارما کو برابر مانتے ہیں، مگر آڈٹ کا موقف تھا کہ تعلیمی معیار کو برابر جانچنے کا ادارہ صرف ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن اگر اس کو کہے کہ یہ دونوں ایکول ہیں تو پھر اس کو توسیع کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح 32 فورینزک سائنٹسٹ کو 2009-2010 میں 2,53,30,774 روپے تنخواہ دی گئی، جس میں ان کو 7,96,603 اور ناصر صدیق جو کہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ان کو تنخواہ 8,59,000
نعمان رسول کو 8,56,688 روپے، میمونہ چودھری کو 5,23,000، حبیب انور کو 8,67,000، سمیرہ افضل کو 8,41,000، مہوش شریف کو 8,64,000 تنخواہ دی گئی۔ یہ بھاری تنخواہیں کیوں دی گئیں، کس لیے دی گئیں؟ آڈٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ ان افراد سے ٹیکس کی ریکوری کی جائے۔ اسی طرح پیرا نمبر 36 کے مطابق ناصر صدیق جسے ایجنسی میں ڈپٹی ڈائریکٹر تعینات کیا ہوا ہے کی قابلیت پر جتنا فخر کیا جائے کم ہے، جو ایک سال میں بیک وقت 2 ماسٹر ڈگریاں حاصل کرنے پر ملکہ حاصل رکھتا ہے۔ ناصر صدیق بیک وقت 2 یونیورسٹیوں میں علم کی دولت حاصل کرتا رہا اور علم کی لگن اور ملکی خدمت انہیں پنجاب یونیورسٹی کی کلاسوں سے اڑن کھٹولے پر بٹھا کر گورنمنٹ کالج بھی لے جاتی رہی۔ میں آپ کو ابھی یہ ڈاکومنٹس میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تمام ڈگریاں جو ہمارے پاس ہیں وہ آپ کو دکھائیں، اور یہ جو میرے پاس ڈگریاں جس میں وہ ایک سال میں 2 MA کرتے رہے، تو اس کے مطابق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں انہوں نے کی MSc باٹنی، اور یہ 2004 میں کی۔ اس کے میں ان کا رول نمبر تھا 0375-5-2002 اور ان کا رجسٹریشن نمبر جو تھا وہ 452GCL 1999 تھا۔ یہ وہ لیٹر ہے جو کہ آپ کو ناظرین اب نظر آ رہا ہوگا آپ کو سکرین پہ کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے انہوں نے MSc باٹنی کی 2004 میں۔ اسی طریقے سے اسی سال میں یہ LLB پارٹ 1 بھی کر رہے ہیں۔ یہ دوسرا آپ کو میں پیپر دکھا رہا ہوں، اور LLB پارٹ 1 بھی جو ہے اس میں ان کا رول نمبر 003311 تھا اور ان کا رجسٹریشن نمبر 2002-1-121 تھا۔ اسی طریقے سے ایک سال میں انہوں نے نہ صرف MSc باٹنی کر لی بلکہ اسی سال LLB کر لی۔ اسی طرح سے 2007 میں ان کا رول نمبر 000736 تھا اور ان کا رجسٹریشن نمبر 2002-1-121 تھا، اور اس میں انہوں نے LLB پارٹ 2 کیا۔ اور اسی طرح پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹر آف فلسفی مائکرو بایولوجی کی یہ بھی ڈگری لے لی۔ واہ بھائی واہ، کتنا اچھا اصول ہے کہ ایک شخص جو ہے، یہ میں آپ کو ایک اور جو میرے خیال آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ چیپٹر 4 کنڈکٹ آف ایگزامینیشن، یہ پنجاب یونیورسٹی کے وہ رولز ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ قاعدے ہیں جس میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ پرمیٹڈ ٹو ٹیک اے ڈگری ایگزامینیشن آف دا یونیورسٹی shall not be permitted to take an other degree examination in the same year۔ ناظرین یہ وہ لیٹر میں آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں پنجاب یونیورسٹی کے رولز میں کہا گیا ہے کہ ایک امیدوار جو کسی امتحان میں کسی ماسٹر ڈگری کے شرکت کرتا ہے وہ اسی سال دوسری ماسٹر ڈگری میں شرکت نہیں کر سکتا۔ لیکن واہری قسمت، اس کو کہتے ہیں کہ گدڑ سنگی کون سی ہوتی ہے کہ جس سے ایک ہی سال میں 2 ڈگریاں ہو جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، انہوں نے تو بھائی صاحب نے 4 ڈگریاں حاصل کی۔ ضرور ان کے سر پہ کوئی ہما بیٹھا ہے یا ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ناصر صدیق صاحب نے جب یہاں پر جاب کی تو اس وقت ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر فرانسک کے لیے 1,80,000 روپیہ تنخواہ۔ میرے بھائی آج تو پاکستان میں ان لوگوں کی موج لگی ہوئی ہے جن کو 3-3 لاکھ روپیہ 20-20 لاکھ روپیہ تنخواہیں دی جا رہی ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ کیا باقی لوگ میری بہنیں بیٹیاں نہیں ہیں، میرے بزرگ نہیں ہیں جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ملازمت نہیں ملتی، اور دوسری طرف ایک ایسے لوگ جن کے بارے میں یونیورسٹی کہتی ہے کہ انہوں نے غلط کیا، انہوں نے فراڈ کیا، انہوں نے فورجری کی، اس کے بعد ان کو 1,80,000 روپے پہ ملازمت دی گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ PhD ان فورینسک سائنس ان بایولوجی ہونی ضروری ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ منیمم 2 to 3 years لیبارٹری ایکسپیرینس۔ یہ وہ لیٹرز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ آگے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے PhD کے لیے اپلائی کیا۔ اس لیٹر کے مطابق جب انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر سائنسز میں انہوں نے پری ایڈمیشن اینٹری ٹیسٹ دیا 2011 میں، تو 2011 میں جب ناصر صدیق نے اینٹری ٹیسٹ دیا تو ان کا اینٹری ٹیسٹ رول نمبر 57 تھا۔ اس رول نمبر کے تحت انہوں نے صرف 48 نمبر حاصل کیے اور یہ فیل قرار پائے۔ یہ یونیورسٹی کا ایڈریس ہے،
اس میں انہوں نے 48 نمبر حاصل کیے اور وہ فیل ہو گئے. مجھے بتائیے گا کہ یہ کس طرح ہو گیا؟ کون سا ایسا جادو جو ان کو آتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے یہ سامری جادوگر ہے. یہ جادو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں اور 48 نمبر لے کر یہ فیل ہو جاتے ہیں, اور فیل ہونے کے بعد دوبارہ پھر یہ یونیورسٹی میں, یہ میرے پاس وہ رزلٹ کارڈ ہے یونیورسٹی کا جو کہ آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا تھا. اب میں آگے مزید چلتا ہوں کہ ناصر صدیق نے 2004 میں گورنمنٹ کالج سے, جو آپ کو بتا رہا تھا کہ باٹنی میں ماسٹر کی, اور 2004 میں ہی پنجاب یونیورسٹی سے LLB کا پارٹ 1 بھی کلیئر کر لیا. اسی طرح پنجاب یونیورسٹی سے 2006-2008 میں مائکرو بایولوجی میں MPhil کیا, اور 2007 میں ہی قانون کی ڈگری کا دوسرا سال بھی مکمل کر گیا. اسے کہتے ہیں قانون کا خوبصورت کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے, جس کی تربیت ناصر صدیق نے مکمل کر لی. ناصر صدیق کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے رہائشی ہیں اور پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اشرف کے گاؤں میں رہتے ہیں. کم از کم دیکھیں یہ تو فائدہ ہے. اگر میں کسی کا محلے دار ہوں تو وہ اس محلے داری میں کم از کم مجھے اتنا تو فائدہ دے کہ مجھے 3-3 لاکھ روپیہ تنخواہ مل جائے, امریکہ جانے کے لیے 25-25 لاکھ روپیہ مل جائے. کم از کم گاؤں میں رہنے کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح ان سے فرانسک سائنٹسٹ کا کام لینے کے بجائے ان کو ڈپٹی ڈائریکٹر ٹریننگ لگا رکھا ہے. اور جو انہوں نے جائیداد بنائی ہے, کیا نیب اور دوسرے ادارے اس بات کی تحقیقات کریں گے کہ کس طریقے سے آج یہ ارب پتی بن چکے ہیں؟ اسی طرح پیرا نمبر 44 کے مطابق آبزرویشن دی گئی ہے کہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 32 سائنسدانوں کو, میرے ساتھ کالر ہیں ان سے بات کر. یعقوب صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فیصل درانی صاحب, خیریت سے ہوں گے؟ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت پروگرام اور سو سینسٹیو پروگرام. ناصر صدیق صاحب سے درانی صاحب کو تویز لے لیا جائے. وہ بیچارے پارلیمنٹیرینز کو ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں اور وہ خامخواہ پیسے ضائع کر رہے ہیں. پورے ملک میں جعلی اسناد پہ لوگ اندر ہو گئے, تو ذرا ان کا پتہ ان بیچاروں کو دیں تاکہ وہ ہمارے پارلیمنٹیرین بھی ان طرح یہ ناصر صدیق صاحب جیسے شو منتر کرنے والے بندوں سے ڈگری حاصل کر سکیں. دوائن صاحب بڑا افسوسناک معاملہ ہے کہ آپ نے بہترین, آپ کے پروڈیوسر صاحب, اور اب تو مناسب نہیں لگتا کہ روز یہ کہا جائے, ڈیفینیٹلی بڑی محنت کر رہے ہیں آپ اور چوئی صاحب, ہماری ساری ٹیم محنت کر رہی ہے. بڑا ہی خوبصورت انویسٹیگیشن کر کے آپ نے سارا ریکارڈ دیا ہے. میں گزارش کرتا ہوں, یہ جو ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں, اس پہ کل آپ نے فرمایا تھا کہ انہوں نے وہاں ٹریننگ کی, ہمارے لوگ جاتے ہیں, وہاں سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں. غنی بھائی, یہ جتنی ایجنسیاں ہیں یہ بڑی فرینڈلی ایجنسیز ہیں, یہ دنیا کو ٹیچ کرتی ہیں. اور پہلے کا حکیم صاحبان تھے, نبض دیکھتے تھے, پھر کھوجی کھرا نکالتے تھے, اس طرح ٹوٹ کے پروگرام چلتے تھے. اس کے بعد لیٹسٹ ٹیکنالوجی دنیا میں جب آئی تو ہمارے لوگ وہاں جانا شروع ہوئے, امریکہ میں جانا شروع ہوئے. وہاں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تھی, انہوں نے ہمیں پڑھایا, ہمارے لوگوں نے انہیں پڑھایا. تو یہ بڑے دیز آر ویری فرینڈلی. اب وہاں سے اگر ڈاکٹر اشرف صاحب سیکھ کے آئے ہیں تو دس کریڈٹ گوز ٹو پاکستانی نیشن کہ پیسہ خرچہ یہاں پڑے, وہاں گئے, وہاں انہوں نے. یعقوب صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے تو دکھ اس بات کا ہے, تکلیف اس بات کی ہے کہ ایک آدمی پہ 25 لاکھ روپیہ خرچ کیا گیا. 25 لاکھ روپے کی ایک رقم ہوتی ہے. آج ایک میری غریب بیٹی کی شادی صرف 1 لاکھ روپے میں ہو سکتی ہے, اور ایک شخص پر 32 لوگوں پر فی کس 25 لاکھ روپے خرچ کیا گیا, جبکہ انہوں نے امتحان بھی نہیں دیا اور امتحان دیے بغیر واپس آ گئے. بتائیں, یہ میرے خون پسینے کی کمائی, میرے پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ صرف اور صرف ایک شخص جو ہے اپنے چہتوں پر لگا دے. میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں دوائن صاحب. آپ کا اس پہ آپ کا ہمارا سارا دکھ اور آنسو بہانا درست ہے. جس ملک میں بجلی نہ ہو, جس ملک میں بچیاں جوانی کی دہلیز پاس کر جائیں, اس ملک میں یہ آپ نے جو 15-20 لوگوں کے جتنے پرکس بتائے ہیں, جتنی ان کی سیلریز بتائی ہیں, یہ تو کمال بات ہے. اتنی تو دوائن صاحب میرا خیال ہے 25-30 سال آپ نے بھی
سڑکوں پہ رول دیے، اپنی جوانی رول دی، اور میں بھی بہت بڑے 5 اسٹار ایئر لائن کا افسر رہا ہوں، دنیا میں گیا ہوں. بلیو می، ابھی ہمارے ڈائریکٹر جو پی آئی کے ڈائریکٹر، ایون آپ کے ڈائریکٹر نیوز بھی اتنی سیلری نہیں لیتے ہوں گے، سارا دن دھوپ میں تھکے کھاتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں، میں حیران ہوں جوائن صاحب کہ اس طرح کے جو چرنکر پارٹیاں ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ شہباز شریف جیسے فالکن سے کیسے بچے رہے. اور دوسرا یہ جا کے ہمارے کھاتے میں ہمارا خون پسینہ، ہمارے خون پسینے کی کمائی سے ہمارے ملک کے بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھیوں نے سلائی مشینوں کی کمائی سے یہ امریکہ میں جا کے پڑھ کے اور یہاں آ کے ہمارے اوپر ظلم ڈھائیں، اور پھر 1 سال میں 5 ڈگریاں. تو یہ تو میری عقل ہی دنگ رہ گئی ہے کہ یہ کون سی ڈگریاں ہیں، یہ کہاں سے پڑھ کے آ گیا. باقی ایک چیز ایڈ کروں گا جوائن صاحب کہ وہاں پڑھائی کرنے ضرور جائیں، یہ بڑی آنر ہے. میں آپ سے گزارش کر دوں گا کہ ہمارے یہاں میرے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پاکستان کے تمام ایئرپورٹس پہ بڑی فرینڈلی ایجنسیز ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی سکھاتے ہیں، لیکن اس طرح کی رازداری نہیں کرتے، اس طرح کی واردات نہیں کرتے. بہت بہت شکریہ کمیانہ صاحب. بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے جب وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، پرکھتا ہے، تو اس کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ تکلیف ہے جو رگوں میں سرایت کر جاتی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 32 سائنسدانوں کو کلیو لینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں تربیت دی جانی تھی، جن میں ناصر صدیق، نعمان رسول، محمد آصف، سادات علی، زوار حسین، نور فاطمہ شاہد کے والے سے فی ٹریننگ $25,000 امریکی، یعنی 25 لاکھ فی کس CCCO کو ادا کیے گئے، مگر انہیں متعلقہ ادارے میں تعلیم ہی نہیں دی گئی. حتیٰ کہ ایک ٹرینی نے جب CCCO ٹریننگ سرٹیفکیٹ کو پاکستان میں PMDC بھیجا تو PMDC نے اسے ماننے سے انکار کر دیا. اس طرح ایجنسی نے دھوکے کی ایک نئی تاریخ رقم کی، جس سے پاکستان کا مورائل کم ہوا. آڈٹ کے جواب میں ایجنسی نے کہا کہ ہم نے MOU میں یہ شک صرف اس لیے لکھی تھی کہ ہمیں امریکہ کے ویزے مل سکیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ حکومتیں یہ کہتی ہیں کہ عام آدمی دھوکہ کرتا ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ عام آدمی دھوکہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے چند روپے کی، لیکن حکومتیں اور حکمران چوری نہیں کرتی. حکمران تو ڈاکے مارتے ہیں، اور وہ ڈاکے اس طرح کہ یہ لوگوں نے نہ صرف امریکن ایمبیسی سے فراڈ کیا بلکہ ملک کی تشخص کو بھی داؤ پر لگا دیا. حکومت پنجاب نے فنڈز براہ راست CCCO کو ٹرانسفر کیے جو کلیو لینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی کو ہونا چاہیے تھے، اور پاکستانی یونیورسٹی میں بھی تعلیم دلوائی جا سکتی تھی. اب میں آگے آتا ہوں پیرا نمبر 45. پیرا نمبر 45 کے مطابق غلام دستگیر، ذیشان علی، رشید بھٹی، غلام عباس، حبیب انور، عابد حسین، ندیم ساجد الیاس یاسین، نوید رضوی، اکبر علی، مہوش شریف، تقیر افضل، محبوب جلانی، سمیرہ افضل، خالد سجاد، عبد الناصر اور مبشر رحمان، یہ بھی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن پر $17,000 فی کا سایہ موج لگی ہوئی ہے، کسی پر $25,000 خرچ ہو رہا ہے. میرے ساتھ ناظرین ڈی آئی جی ملک اشرف صاحب ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. ملک اشرف صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ملک اشرف صاحب، یہ جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بھی ڈی آئی جی رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ کس طرح یہ ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ کس طریقے سے ہمارے ملک کی دولت کو لوٹا جا رہا ہے. $25,000 ایک شخص پہ خرچ کیے جا رہے ہیں اور ان کو سیر کروانے کے بعد واپس لایا جا رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور میں تو آپ کو اس بات کی داد دینا چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم سب کے علم میں ہیں. میں جو سب سے پرانا سائنٹسٹ ہوں، مگر ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کس کو کہہ گئے. حتیٰ کہ میں نے اپنی طرف سے ہائی کورٹ، اینٹی کرپشن، ہوم منسٹری کو سب کو میں نے کہا جی، وہ جو عام سے آدمی ہم ہوتے ہیں نا تو وہ جیسے کہتے ہیں گھاس نہیں ڈالتے. یہ تو میری نظر میں ہے کہ میں کہوں یہ اس قدر، میں تو آپ کو پھر ڈال دیتا ہوں کہ یہ اس قدر اتنا واحد، میں کہوں یہ تو لوٹی میں آ گئی جی، لوٹی میں آ گئی کہ کسی بات کو چھوڑا نہیں. ملک صاحب اتنے بڑے عہدے پر تعینات ہیں آپ، اور اس کے بعد آپ بھی کمزوری دکھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا. آپ بھی سمجھے میں کمزوری کرتا نہیں دکھا رہا، مگر جب آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے
ملک صاحب اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن جب آپ ڈی آئی جی تھے اس وقت آپ نے کیا کیا؟ ابھی صاحب کا پروگرام چل رہا ہے، کوئی ہائی کورٹ یا جج دیکھے آج خود نوٹس ہے، اتنی بڑی وہاں یاتی چل رہی ہے، اگر یہ لوگ لیں گے تو کون لے گا؟ ہم جیسے بھی ہمارے اندر پرائیویٹ ہونے کے بعد طاقت نہیں رہتی ہے، کون پوچھتا ہے؟ تو میں تو آپ کو یہ اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ قوم کا پیسہ قوم کے اوپر خراب کیا جا رہا ہے۔ ملک صاحب لیکن آپ بھی وہاں پر تعینات تھے، آپ بھی وہاں پر تعینات تھے، آپ مجھے یہ بتائیے گا، آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، اپنا دکھڑا رو رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس کے پاس گئے، آپ ہائی کورٹ گئے، آپ بڑے اعلی افسران کے پاس گئے، لیکن کچھ نہیں بن سکا۔ تو ملک صاحب بات یہ کہ کیا یہ ملک سے محبت ہے؟ کیا یہ ملک سے پیار ہے؟ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اب میں نے اپنی ہمت سے زحمت کر کے چیف جج ہائی کورٹ کے جو لاہور کے ہیں میں نے ملا ہوں، اینٹی کرپشن ڈائریکٹر ملا ہوں، بے شمار درخواستیں میں نے ہوم سیکرٹری کو دی ہیں، اور جب آپ کو کوئی گھاس نہیں ڈالا بتائیے آپ کا ریٹائر بھی ہو گئے، کون پوچھے گا؟ جی پوچھ بھی نہیں پوچھ سکتا جی۔ نہیں، اس کا مطلب ملک صاحب ہائی کورٹ بھی بے بس ہے کہ آپ بتائیے کہ ہم کس طرح یہ کر سکتے ہیں؟ میں تو خود کہتا ہوں کہ یار یہ ہم مسلمان اور کیسے مسلمان ہیں کہ ہم اپنا مال اپنی قوم کا مال کھا رہے ہیں؟ اچھا ملک صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ایک بہت بڑے آفیسر ہیں، ڈی آئی جی کا عہدہ چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا، آپ مجھے بتائیے کہ یہاں سے حاصل کیے جانے والے ٹرسٹوں پر جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی، کیا وہ لوگ قیامت کے روز آپ کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ کیونکہ آپ بھی اس وقت تعینات ہیں۔ میرا قسم ہے کہ میں نے 45 سال گورنمنٹ کا کام کیا ہے، آج میں حوصلہ کہا کوئی گورنمنٹ ساری آ جائے میرے سامنے، کوئی میرے خلاف بد بیانتی کا الزام نہیں لا سکتا۔ اور یہ جو لوگ پیسے کھا رہے ہیں قیامت کے دن پہلے ہی ایسے بد لوگوں کا دنیا میں بھی اشر اشر ہوتا، قیامت میں تو سب پکڑے جائیں گے۔ ہاں اگر ہم نے کوئی ذرا سا بھی کیا ہوگا ہم خود ذمہ وار ہیں۔ ملک صاحب ایمان کی کمزوری یہ بھی ہے کہ خاموش رہے انسان، آپ اس عہدے پر تعینات ہوں اور آپ کے سامنے ڈکیتی ہو رہی ہو، لوگوں کی غلط رپورٹیں دی جا رہی ہوں، لوگوں کے معصوم بچے جو ہے پھانسی پہ چڑھ رہے ہوں اور آپ خاموش رہیں صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے؟ میں تو اپنی نوکری میں جاتا نہیں کیا، آپ بتائیے صاحب میں تو یہی میں کہتا ہوں، میں تو بڑی دیر سے دکھ میں بیٹھا تھا یار، یہ جائز آدموں کو پتہ کتنے لاکھوں کروڑوں پہ خرچ کر رہے ہیں، اگر ان سب کے سرٹیفکیٹ ہی دیکھیں میں ثابت کر دوں گا کہ یہ ان کے پاس کسی کے پاس جینوئن سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا سارے سرٹیفکیٹ جل نہیں ہیں؟ چلیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے ملک صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ ان تمام افسران کے پاس سرٹیفکیٹ ہی جل نہیں ہیں۔ ایک انتہائی اہم افسر یہ کہہ رہے ہیں۔ میں وش کر دوں کہ آج بھی کوئی ہائی کورٹ کا جج صاحب دیکھ لے کہ اتنی بڑی حرامزادگی کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہم کی کیا کریں گے؟ اب صاحب آپ نے پھر مجھے کہا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب پرائیویٹ آدمی ہم پرائیویٹ سے بھی کمزور آدمی ہیں، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں ملک صاحب، کمزور انسان نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ کی طاقت اگر اس کے پاس ہو وہ کمزور نہیں ہوتا۔ چلیں آپ بہت شریف آدمی ہیں، اللہ نے آپ کو ہمت دے دی ہے، اللہ نے آپ کو ہمت دے دی ہے کہ آپ کو اٹھا رہے ہیں۔ ملک صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی اور میں انشاءاللہ یہ کام نپٹا کے چھوڑوں گا۔ کیسے آئیں گے کیسے نہیں آئیں گے یہ تو کوئی آخر کوئی طاقت والا اس کو نبھائے گا۔ جی مجھے یہ نہیں سمجھ کہ یار یہ کیسے بھائی ہمارے مسلمان ہیں، یہ اللہ کا یہ اصل میں ان کی کوالیفکیشن ہی نہیں ہے جس کے لیے بھرتی ہوئی جی۔ چلیں جی ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے پاس وہ کوالیفکیشن ہی نہیں جس کے تحت یہ بھرتی ہوئے، لیکن مجھے اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھ ہے کہ آپ جیسا ایک آفیسر جو کہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس یعنی ڈی آئی جی پولیس کی عہدہ چھوٹا نہیں ہوتا، بہت بڑا ہوتا ہے، یہاں تو ایس ایچ او مان نہیں ہوتا، اور آپ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مجبور تھا، میں کچھ کر نہیں سکا۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ ہائی کورٹ گئے، آپ کچھ نہ کر سکے۔ آپ نے یہ کہا کہ آپ اعلی حکام تک گئے، آپ کچھ نہ کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ کی جگہ میں ڈی آئی جی ہوتا تو انشاءاللہ تعالی میں کچھ نہ کچھ کر کے دکھاتا، یا انہیں ختم کر دیتا یا خود نہ رہتا، اس لیے کہ میرے ساتھ ایمان کی طاقت ہے، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ پاک پروردگار میری حفاظت کرنے والا ہے تو مجھے موت کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کو موت کا خوف ہے اور آپ ڈرتے ہیں، آپ کا ایمان کمزور ہے۔ خیر میں معذرت چاہتا ہوں،
آپ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، آپ نے مجھے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس پیرے کی شق 2 میں کہا گیا ہے کہ معاہدے کے مطابق کلیو لینڈ اسٹیٹ یونیورسٹی میں ٹریننگ ہی نہیں دی گئی، جس پر ایجنسی نے موقف اختیار کیا کہ یہ ٹریننگ کرائم لیبارٹریز کی طرف سے کرائی جاتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر اشرف کے عمر رسیدہ سگے بھائی، اب میں آپ کو ایک اور ڈاکومنٹس دکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین یہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے چل رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر محمد سرور صاحب نے شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل سے یہ اپنا ایک ٹیسٹ کروایا ہے، اور یہ جو ٹیسٹ کروایا ہے اس میں ان کی عمر 75 سال ہے، اور اس میں ان کے تمام جتنے بھی ٹیسٹ میں سوڈیم، پوٹیشیم کلورائڈ، اس کے بعد کریٹینیا، ALT، AST، CGT، گلوبین، یہ تمام کے تمام اس ٹیسٹ کے مطابق جو ہے نا وہ نارمل نہیں ہے۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ ایک شخص جس کی عمر 75 سال ہے اور اس کو ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ 75 سال اس کی عمر ہے، اور ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اکثر بھول جاتے ہیں اور چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہیں۔ ان کو 6 ماہ کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا اور 2.5 لاکھ روپیہ ان کی تنخواہ ہے، اور یہ 30 مارچ کو ان کا کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ یہ شخص بھی اسی طرح وہاں پر تعینات ہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر اشرف کے بھائی ہیں۔ واہ، کاش کہ پاکستان میں کوئی اور ایسا وزیر اعلیٰ، پاکستان کے حکمران ایسے ہو جائیں کہ آج تمام جو 75 سال کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گھروں سے بلا کے ان کو یہاں پر تعینات کر دیا جائے۔ ناظرین یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو ابتدا میں بیک وقت مینیجر ٹاکسیکولوجی، نارکوٹکس اور ٹریس ایویڈنس کے 3 عہدوں کی دیکھ بھال کا کام دیا گیا تھا، اور یہ صرف اس لیے کیا گیا کہ انہیں ہر عہدے کی علیحدہ تنخواہ دی جا سکے، جبکہ اگر سرکاری ملازم کے پاس اضافی ذمہ داری ہو تو صرف 20% تنخواہ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سرکاری گاڑیاں بھی بے اختیار استعمال کی جا رہی ہیں۔ اب میں سرکاری گاڑیوں کی طرف آتا ہوں اور ان کی بھی آپ کو میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ناظرین یہ ایک وہ لسٹ ہے جو سرکاری گاڑیوں کے حوالے سے ہے، اور اس سرکاری گاڑی کے حوالے سے LEJ 1247 یہ 27/2/2012 کو صبح 8 بجے 38 کلومیٹر چلی ہے۔ اس کے بعد LEJ یہی گاڑی 29 تاریخ کو 10:45 پر 11 کلومیٹر چلی ہے۔ اسی طرح یہی گاڑی 3153 یہ صبح 9 بجے 38 کلومیٹر چلی ہے۔ اسی طرح LEJ 1255 12 تاریخ کو 7 بجے شام کو 60 کلومیٹر چلی ہے۔ میں آپ کو یہ تمام وہ لسٹیں دکھا رہا ہوں کہ جس میں یہ سرکاری گاڑیوں کو بے دریغ استعمال کیا گیا۔ میرے پاس وہ پوری لسٹ ہے، اگر یہ دیکھنا چاہے، کوئی بھی ادارہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اس میں جو ڈرائیور لے کے جاتے رہے اس میں اسد سلیم، اس کے بعد عاطف، مظہر، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ محمد حبیب ہیں۔ یہ وہ ڈرائیور ہیں جو ان گاڑیوں کو استعمال کرتے رہے اور یہ گاڑیاں بے دریغ استعمال کی جاتی رہی ہیں۔ اب اسی طرح پیرا 57 کے مطابق IT ایکوپمنٹ کی خریداری میں $16,90,000 خرچ کیے، اور یہ سامان امریکن فرم سے ایوب برادرز کی معرفت خریدا گیا۔ ڈیلیوری پیریڈ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جس کی وارنٹی 44.44% ختم ہو گئی ہے۔ اس کا حساب کون دے گا؟ شاید کوئی بھی نہ دے، اس لیے کہ اس میں تمام کے تمام اعلی حکام ملوث ہیں، نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن ہی کرپشن ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر تعینات پروجیکٹ ڈائریکٹر علی جان، جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، وہ ایک انتہائی دیانتدار اور ایماندار آفیسر ہیں۔ میں ان کے والد کے حوالے سے ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے والد آزاد جموں کشمیر میں نیشنل بینک کے آفیسر تھے اور ایک بہت بڑے افسر تھے۔ ان کی ایمانداری اور دیانتداری کی مثال میں یہ دوں گا کہ جب وہ اسلام آباد آتے تھے تو اسلام آباد جیسے ہی شروع ہوتا تھا تو وہ سرکاری گاڑی واپس بھجوا دیتے تھے۔ تو اس محکمے میں ایسے ایسے دیانتدار لوگ بھی ہیں۔ لیکن عامر جان صاحب، آج آپ پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، آپ کو ان تمام خرابیوں کو، اس ناسور کو نکال باہر کرنا ہے،
کیونکہ آج اگر اس ناسور کو نہ نکالا گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ ناسور بڑھتے بڑھتے پورے جسم کو کھا جائے گا. آگے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس مشینری کو ابھی تک انسٹال ہی نہیں کیا گیا اور اس وقت مارکیٹ میں جسٹس ٹریسک اور ورٹیکیو 2 لیبارٹریز انفارمیشن مینجمنٹ دستیاب ہیں جس کی بہترین آؤٹ پٹ ہے. اسی طرح مسلم کمرشل بینک اور شوکت خانم ہسپتال میں لوکل میڈ سافٹ ویئر چل رہے ہیں، حتیٰ کہ شوکت خانم سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہا ہے. پیرا نمبر 51 کے مطابق مشاورت کے لیے 97,47,221 روپے کی غلط ادائیگی کی گئی، جس میں ڈاکٹر طاہر اشرف نے اپنی خدمات ذاتی طور پر پیش کی تھی اور ڈاکٹر فرانک پی ملر نے سی سی او کے بہاف پر بطور مشاورتی فرم اس طرح معاہدہ سی سی او کے ساتھ ہوا اور رقم کی ادائیگی ڈاکٹر اشرف طاہر کو کر دی گئی، جبکہ یہ ادائیگی سی 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 او کو کرنی چاہیے تھی. اسی طرح کیمیکل کی جانچ پڑتال کے لیے کرومیٹک گریپٹ ایکوپمنٹ جو ہے وہ ایلیجنٹ کمپنی سے خریدا گیا، جس کا سروس سینٹر پاکستان میں ہے ہی نہیں. کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ وہ مشینری خریدیں جس کا سروس سینٹر پاکستان میں نہیں ہے، جبکہ اس سے برعکس اگر دیکھا جائے تو اس کی بجائے شیکا میڈسو کمپنی جو ہے اس کے سروس سینٹر بھی پاکستان میں موجود ہیں. اسی طرح کروڑوں روپے کی الیکٹرو سکیننگ مائکروسکوپ خریدی گئی اور الیکٹرو سکیننگ مائکروسکوپ کے اوپر آج تک کیا ڈائریکٹر جنرل بتائیں گے کہ اس پر کتنے کیس ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اس ایجنسی کے پاس تو اس کا ایکسپرٹ ہی کوئی نہیں ہے. تو کروڑوں روپے مالیت کی الیکٹرو سکیننگ مائکروسکوپ مشینری کس لیے خریدی گئی؟ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی بہت شکریہ بھیا. اللہ پاک کو بھائی جناب مجھے صرف آپ کی دعا چاہیے، آپ مجھے دعا دیتے رہیں اور انشاءاللہ میں یہ کام کرتا رہوں گا. اسی کے ساتھ آپ کو دعائیں دیتے ہوئے اللہ حافظ. بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش. ناظرین مجھے صرف اور صرف آپ کی دعائیں چاہیے. جس طرح آپ لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور میں بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہوں. اسی طرح پیرا نمبر 1 میں کرومیٹوگرافی کی پرچیز میں 8 کروڑ کی بے قاعدگی. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات. اسی طریقے سے پیرا نمبر 4 میں اے پی وی وین کی پرچیز میں 2,50,00,000 کی بے قاعدگی ہوئی. پیرا نمبر 31 اور 33 میں ڈی این اے ایکوپمنٹ کی پرچیز میں 42 لاکھ کی بے قاعدگی ایوب برادرز کو نوازا گیا. پیرا نمبر 35 میں ڈی این اے ایکوپمنٹ کی خریداری کی گئی. ناظرین کس جگہ پر بات کروں کہ جعلی ایکس رے مشینیں خریدی گئیں، کیا کچھ نہیں ہوا. دکھ ہے، تکلیف ہے، درد ہے، لیکن کہاں کہاں اس درد کو بیان کیا جائے. میں تو آخر میں یہی کہوں گا کہ زہر وہی پیتا ہے جس میں زہر پینے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور میں نے سچ کا زہر پی لیا ہے اور سچ کا یہ زہر یہ سوچ کر پیا ہے کہ میں اپنے الفاظ کا غلط استعمال کرنے کا گنہگار نہیں بنوں گا. عوام کے دلوں کی آواز بنوں گا اور ان کے جذبات کی ترجمانی کروں گا، کیونکہ وہی لوگ امر ہو جاتے ہیں جو لفظوں کا غلط استعمال نہیں کرتے اور اپنے ان لفظوں کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اپنے پروگرام کے آخر میں یہ شعر ضرور پڑھوں گا. مراحل تو کٹھن آئے، اندھیرے بھی بہت چھائے، اجالا ہے تیرے دم سے، اجالے ہیں تیرے سائے. عجب یہ حادثہ ہے کہ تیرے ہی مانے ہوئے، یزید وقت بھی گزرے، حسین وقت بھی آئے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور پورے ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.